بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو سپرنگ 2020 سیمیسٹر نمبر 8 کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اردو داستان کے آغاز، ارتقاء، عروج اور زوال کے بارے میں اپنا موضوع ختم کیا تھا۔ آج ہم اردو ناول شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ داستان میں اور ناول میں فرق کیا ہے۔ عزیز طلبہ، بظاہر تو دونوں ہمیں ایک ہی دکھائی دیتے ہیں اپنی کہانی کے اعتبار سے اور بعض دیگر عوامل کے عناصر کے حوالے سے۔ بالمراد یہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں کے عناصر کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ داستان کے اندر ایک پلاٹ موجود ہوتا ہے، لیکن پلاٹ جو ہے وہ ناول کے اندر بھی ہوتا ہے۔ داستان کا پلاٹ جن جزیات سے، جن عوامل سے مل کر مرتب ہوتا ہے، کم و بیش اسی نوعیت کے عوامل ہمیں ناول کے پلاٹ میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پھر واقعات اور ان کی پیچیدگی یہ جیسی داستان میں ہوتی ہے، بالکل ہمیں ناول میں بھی ایسے ہی واقعات سے واسطہ پڑتا ہے۔ ناول کے واقعات بھی بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ بعض ناولوں کے واقعات تو اتنے پیچیدہ ہیں کہ انہیں سمجھنے کے لیے ان کی نفسیات کو، ان کے اندر پنہاں فلسفے کو جاننے کے لیے ہمیں بعض ناول بارے دیگر پڑھنا پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وار اینڈ پیس، بہت رشیا کے مشہور ناول کا ٹالسٹائی کا جو ناول ہے وار اینڈ پیس، وہ اتنا پیچیدہ ہے۔ یا اینا کیرنینا، یا اردو میں اگر آپ دیکھیں تو ٹوراتل حیدر کا ناول گردش رنگ چمن، عبداللہ حسین کا نادار لوٹ، تو ان ناول میں بھی واقعات کی پیچیدگی جو ہے اس سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یوں واقعات کی وہ پیچیدگی جو داستان میں ہوتی ہے، وہی پیچیدگی ہمیں ناول میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ تفصیلات اور جزیات کے حوالے سے بھی ناول اور داستان میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ جس طرح داستان کے اندر ماحول کی، منظرنامے کی، کرداروں کی تفصیلات اور جزیات بیان کی جاتی ہیں، اسی طرح ناولوں میں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ یہ جزیات اور تفصیلات کا بیان ہی ہے جس سے ہمیں میر امن کی باہ و بہار میں دہلوی معاشرت کا پتہ چلتا ہے، اور رجب علی بیٹ سرور کی فسانہ عجائب میں ہمیں لکھنوی معاشرت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ واقعات کی جزیات ہے۔ اسی طرح واقعات کی جزیات ہی ہیں جس سے ہمیں آخر شب کے ہم سفر میں ایک بینرال اور جو ایک خاص سینیریو ہے ہمیں نظر آتا ہے، اور مرزا ہادی رسوا کے امراؤ جان ادا میں جو لکھنؤ کی معاشرت کی جزیات ہیں ہمیں اس میں دکھائی دیتی ہیں۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو تفصیلات اور جزیات کے اعتبار سے بھی داستان اور ناول میں بظاہر کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود دونوں میں ایک فرق بھی ہے، اور وہ فرق بہت واضح ہے۔ اگر اس فرق کو ہم بعض اور حوالوں سے دیکھیں تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنا اور جاننا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داستان کا مقصد محض تفنن طبع ہے، یعنی داستان جو ہے وہ اپنے علامتوں کے ذریعے، اپنے استعارات کے ذریعے اور ہیرو
کی مہم جوئی کے حوالے سے تو شاید ہمارے سامنے کچھ مقاصد رکھتی ہو، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہیرو کا جو سفر ہے یا ہیرو کا جو کردار ہے وہ دراصل انسان کی خود شناسی کا بھی ایک عمل ہے، لیکن وہ مقاصد جو ہمیں واضح طور پہ ناول میں نظر آتے ہیں، اس طرح کے دو ٹوٹ نوعیت کے مقاصد ہمیں داستان میں نظر نہیں آتے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ داستان کا ایک بڑا مقصد تفنن طبع ہے، انسانی آرزوؤں کی آسودگی ہے، جبکہ ناول کا مقصد محض تفنن طبع نہیں، بلکہ ناول ہمیں انسانی زندگی سے قریب تک رکھتا ہے، ناول ہمیں انسانی زندگی سے جوڑتا ہے، اور ناول کا مقصد زندگی کی خدمت کرنا ہے۔ یعنی ناول محض تفنن طبع نہیں ہے، ناول محض دل بہلانے کی ایک تحریر نہیں ہے، ناول محض وقت گزارنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ ناول اور ناول نگار کے ذہن میں، اس کے نظریہ فن میں کوئی مقصد پنہاں ہوتا ہے، وہ مقصد ہر اعتبار سے زندگی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر داستان کا مقصد صرف چند لمحات میں وقت گزارنا اور اس میں صرف اپنے آپ کو بہلانا ہے، تو ناول کا مقصد زندگی کو سمجھنا، زندگی کو جاننا اور زندگی گزارنے کے عمل کو اپنے لیے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ ہے۔ پھر ناول جو ہے وہ ہمیں کچھ اور نوعیت کے مقاصد زندگی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ یعنی ناول ہمیں درس حیات دیتا ہے، یہ ہمیں ماضی کے قصوں کے ذریعے، ماضی کے واقعات کے ذریعے حال کا جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے، اور حال کا تجزیہ کرنے کے طریقے سے، حال کا تجزیہ کرنے سے ہم مستقبل کے لیے ایک راہ عمل وضع کر سکتے ہیں، تشکیل دے سکتے ہیں۔ یعنی ناول اپنے مقاصد میں، زندگی میں ہمیں ایک برتر، اعلیٰ، آسودہ اور آسان زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ داستان زندگی کی حقیقتوں سے دور بھاگتی ہے، جبکہ ناول زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ناول زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بھی ہے، اور اپنے قاری کو بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ زندگی کو اسی طریقہ کار کے مطابق سمجھے اور جانے۔ ناول زندگی کی حقیقتوں سے نقاب کشائی کرتا ہے، اور یوں ہمارے لیے ہر اعتبار سے زندگی اور زندگی کے مسائل، زندگی کے المیے، زندگی کے تربیے، زندگی کی ٹریجڈیز، خوشیاں، دکھ، سکھ، دن رات، اندھیرا اجالا، ناول ہمیں ان تمام کیفیتوں میں سے گزارنے کے بعد ہمارے لیے زندگی کے عمل کو آسان سے آسان تر کرتا جاتا ہے۔ پھر داستان کسی دوسری اور خیالی دنیا سے ناطہ جوڑتی ہے۔ داستان کی دنیا بالعموم مافوق الفطرت
عناصر، مافوق الفطرت ماحول، مافوق الفطرت واقعات، مافوق الفطرت کردار اور مافوق الفطرت اور طلسماتی جہان میں ہمیں لے جاتی ہے۔ داستانوں کی عجائب نگاری ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جس کا ہماری اس حقیقی دنیا سے کوئی تعلق قائم نہیں ہو پاتا، جبکہ ناول کے کردار عام انسانوں کے کردار ہیں۔ ناول کا کوئی کردار ہمیں جتنا بھی عجیب لگے، وہ ہمارے لیے جتنا بھی ناقابل فہم ہو، یہ عین ممکن ہے کہ ناول کے بعض ناولوں کے بعض کردار ہمارے لیے اجنبی ہو، ہم ان کے بارے میں ایک رائے دیں، ایک فیصلہ کریں کہ بھی اس نوعیت کا کردار میری زندگی سے تو کبھی نہیں گزرا، اس طرح کا کردار میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ عین ممکن ہے کہ آپ نے اس طرح کا کردار نہ دیکھا ہو، ویسا کوئی کردار آپ کی زندگی میں سے نہ گزرا ہو، لیکن زندگی ایک عجائب خانہ ہے، ایک نگار خانہ ہے، یہ واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں طرح طرح کے انسان بستے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ناول کے کردار ویسے ہی ہوں جیسے کرداروں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ ناول کے کردار ویسے بھی ہو سکتے ہیں جن کرداروں سے ناول نگار کو واسطہ پڑا ہو، اس لیے کہ قاری کی زندگی اور ہے، قاری کے پڑوسی کی زندگی کچھ اور ہے، قاری کے رشتہ داروں کی زندگی کچھ اور ہے، قاری کے دوستوں کی زندگی کچھ اور ہے، قاری کے شہر میں بسنے والے باقی لوگوں کی زندگی کچھ اور ہے، ناول نگار کی زندگی کچھ اور ہے۔ قاری صرف انہی کرداروں کے بارے میں جانتا ہے جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ قاری بہت سے ایسے کردار ہیں دنیا میں جن سے اس کا کبھی کوئی آمنا سامنا ہی نہیں ہوا، جنہیں اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جنہیں وہ جانتا ہی نہیں، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ کردار میری زندگی میں کبھی نہیں آیا، چونکہ ایسا کردار میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لہٰذا ایسا کوئی کردار دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ کہ اگر انسان توجہ سے، غور سے دیکھے، سمجھنے کی کوشش کرے تو دیواروں میں یہ جو پینٹ کے یا پلستر کے پیچ لگے ہوتے ہیں ان میں بھی انسانی چہرے نظر آنے لگتے ہیں۔ میر کا ایک شعر ہے کہ سرسری تم جہان سے گزرے، سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ عزیز طلبہ، ہم چیزوں کو، ہم انسانوں کو، ہم واقعات کو، ہم اپنے گرد و نواح کو، ہم اپنے گرد و پیش کو کبھی توجہ سے دیکھتے ہی نہیں، سرسری انداز میں دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ انسانوں کا مطالعہ شروع کر دیں تو ہر شخص کے اندر ایک نئی دنیا، ایک نیا جہان آباد ہے۔ تو عام شخص میں جو ادیب یا ناول نگار نہیں ہے یا افسانہ نگار نہیں ہے، اس میں اور اس شخص میں جو ناول نگار ہے، جو افسانہ نگار ہے، جو شاعر ہے، ان میں فرق یہ ہے کہ ناول نگار کی آنکھیں وہاں تک وہ کچھ دیکھ لیتی ہیں جو عام شخص یا عام قاری جو ہے جس کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ تو یوں جب ہم کہتے ہیں کہ ناول نگار کے کردار جو ہیں ان کا تعلق
ہماری حقیقی زندگی سے ہے، بھلے وہ کردار کبھی یا اس نوعی کا کوئی کردار کبھی ہماری زندگی میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن بہرحال ان تمام کرداروں کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ ہے، جبکہ داستانی کردار جو ہیں وہ ایک ایسے تخیل کی پیداوار ہیں جس کا تعلق بالعموم اس حقیقی زندگی سے نہیں ہوتا۔ پھر جیسا کہ میں نے شروع میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ داستانی کرداروں کے ساتھ آج کے قاری کی دلچسپی وہ نہیں رہی۔ زندگی بہت آگے بڑھ گئی ہے، زندگی کا پہیہ انسانوں کو مختلف تہذیبوں میں سے گزارتے بہت دور، بہت آگے لے گیا ہے۔ اب میں کسی داستانی کردار میں اتنی دلچسپی نہیں لے سکتا، میں کسی داستانی کردار کو اس محبت سے، اس توجہ سے، اس اپنائیت سے نہیں پڑھ سکتا، نہیں سن سکتا جس طرح میں کسی ناول کے کردار میں دلچسپی لے سکتا ہوں، اس لیے کہ ناول کے کرداروں کے تجربات میری زندگی کے تجربات سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کے تجربات سے جڑے ہوئے ہیں۔ ناول کے کرداروں میں کبھی کبھی ہم اجنبیت محسوس کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ناول کے کرداروں کے تجربات ہماری زندگی کے تجربات سے ہم آہنگ ہو کے، یکجا ہو کے، آمیز ہو کے ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، اور یوں داستانی کرداروں میں ہماری عدم دلچسپی ہمیں ناول کے کرداروں میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ناول کے کرداروں کے ساتھ محبت بھی ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ہماری ہمدردی بھی قائم ہو جاتی ہے، لیکن اپنی طے میں زندگی کی فلسفیانہ سطح پہ یہ محبت، یہ دلچسپی ناول کے کردار کے ساتھ نہیں ہوتی، ہمیں دراصل اپنی زندگی کے ساتھ، خود اپنے ساتھ ہوتی ہے۔ جب ہم کسی ناول کے کردار یا افسانے کے کردار کے ساتھ کوئی ہمدردی محسوس کرتے ہیں تو دراصل لاشعوری اعتبار سے، تحت شعوری اعتبار سے وہ ہمدردی ہمیں خود اپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کردار کے آئینے میں خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کردار کے تجربات شعوری یا لاشعوری، تجرباتی یا مشاہداتی سطح پہ خود ہمارے تجربات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یوں آج کی دنیا میں جو منطق کی دنیا ہے، دلائل کی دنیا ہے، حقیقت کی دنیا ہے، ریئلٹی ہے، اس دنیا میں ہم تخیلاتی کرداروں میں، داستان کے کرداروں میں وہ دلچسپی نہیں لے سکتے جو ناول کے کرداروں میں ہمارے لیے قائم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ داستان کے اندر بیان کیے گئے تمام کے تمام واقعات، ان کی جزیات، وہ محض اتفاقات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ داستان میں بیان کیے گئے واقعات اتفاقات کا نتیجہ ہیں، جبکہ ناول کے واقعات اسباب اور نتائج سے جنم لیتے ہیں۔ یہ فرق سمجھ لیجئے کہ داستان کے کردار واقعات اتفاقات سے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ ناول کے واقعات اسباب اور نتائج سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ناول میں ہر واقعہ اپنے اندر کوئی وجہ رکھتا ہے،
ہر واقعے کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور اس واقعے سے جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ اگلے واقعے کی وجہ بنتا ہے۔ یوں ناول کے واقعات جو ہیں وہ محض اتفاقات نہیں ہوتے، بلکہ وہ نتائج، اسباب اور نتائج، نتائج اور اسباب، اسباب اور نتائج، نتائج اور اسباب، یہ ایک کڑی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے ناول کے واقعات کا۔ اگر ناول میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ہو جو منطقی نہ ہو، جو اپنے اندر ریشنلزم نہ رکھتا ہو، جس کے اوپر ہمیں اعتبار کرنا مشکل ہو، تو ایسے واقعات سے ناول کے اندر ایک جول پیدا ہوتا ہے، ایک کمزوری پیدا ہوتی ہے، ناول کا جو تاثر ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ جبکہ داستان میں جیسا بھی واقعہ ہو، ہم اسے داستان کے ماحول کے مطابق، داستان کی کہانی کے مطابق، داستان کے کرداروں کے مطابق ہم اسے درست مان لیتے ہیں۔ ناول کے کرداروں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر داستان کی دنیا چونکہ تخیل کی پیداوار ہے، اس لیے اس میں مبالغے کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ اس دنیا کو داستان گو کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیکھا، یعنی اس میں ہم نے یہ فرض کر لیا کہ یہ دنیا جو داستان گو ہمیں دکھا رہا ہے، اسے ہم نے نہیں دیکھا ہوا، اسے صرف اور صرف اس داستان گو نے، اس داستان نویس نے دیکھا ہوا ہے۔ لہذا ہم اس تخیلاتی دنیا کو، جس کے بارے میں ہم نے یہ باور کر لیا ہے کہ اسے داستان گو کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیکھا، ہم اسے اس داستان کی دنیا کی حد تک درست مان لیتے ہیں۔ یہ ایک داستانی سمجھوتا ہوتا ہے داستان گو، داستان نویس اور قاری کے درمیان، یعنی داستان گو اور حاضرین کے درمیان۔ اور جب داستان لکھی ہوئی ہمارے سامنے آ گئی تو پھر داستان نویس اور قاری کے درمیان یہ ایک طرح سے ایک کمپرومائز ہو جاتا ہے، ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارے سامنے جس دنیا کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، بھلے ہم نے وہ نہیں دیکھی لیکن ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے تو پھر ہم داستان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، پھر ہم اس داستان میں دلچسپی نہیں لے سکتے۔ تو داستان میں دلچسپی قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس تخیلاتی دنیا کے اوپر یقین کر لیں کہ ہاں ایسا ہے۔ لیکن ناول کا معاملہ مختلف ہے، ناول میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ناول کی دنیا حقیقی دنیا ہے، ناول کی دنیا وہی دنیا ہے جس میں آپ اور میں بستا ہوں۔ ناول کی دنیا اس دنیا سے مختلف نہیں ہے جس کا تعلق ہم جیسے انسانوں کے ساتھ ہے۔ لہذا ناول نگار کو بہت زیادہ احتیاط برتنا پڑتی ہے۔ ناول نگار جب اپنے ناول کی کہانی مرتب کرتا ہے، جب اسے ترتیب دیتا ہے، جب اپنے موضوع کا تعین کرتا ہے اور اس موضوع کی پیشکش کے لیے، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے جس کہانی کا سہارا لیتا ہے، ناول نگار کو بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ وہ کہانی اور اس کہانی کی ترتیب کے لیے، اس کہانی کی پیشکش کے لیے جو جہان، جو دنیا، جو زندگی، جو گھرانے، جو واقعات پیش کیے جائیں گے، وہ غیر حقیقی، غیر منطقی
اور بہت زیادہ تخیلاتی محسوس نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو اس ناول نگار پر پڑھنے والے کا اعتماد ختم ہو جائے گا. اس اعتماد کے ختم ہوتے ہی ناول کے ساتھ دلچسپی ختم ہو جائے گی، اور یوں وہ ناول تحریر کرنے کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا. لہذا ناول نگار کو ایک خاص طرح کی احتیاط کا ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، جبکہ جہاں کاری میں، جہاں سازی میں داستان گو کے لیے اس نوعیت کی احتیاط کا زیادہ ہونا ضروری نہیں سمجھا جاتا. پھر یہ بھی ہے کہ داستان ہر طرح کی قید سے آزاد ہوتی ہے. اس میں واقعات کے اعتبار سے، کرداروں کے اعتبار سے، کہانی کی بنیاد کے اعتبار سے، اشیاء کے اعتبار سے داستان گو آزاد ہوتا ہے کہ جو اس کے من میں سمائے، جو اس کے تخیل میں آئے، جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین ہیں، جو داستان کی دنیا میں مگن ہیں، اس میں محو ہو رہے ہیں اور تخیلاتی طور پہ اپنے آپ کو اسی دنیا میں لے رہے ہیں جو داستان گو نے ان کے لیے قائم کی ہے. اس میں وہ جو بھی کہہ دے سننے والے اسے مانتے جاتے ہیں. لیکن ناول نگار جو ہے وہ ہر حوالے سے، ہر اعتبار سے کسی نہ کسی قانون فطرت کا، قانون قدرت کا پابند ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ بیان نہ کرے جو حقیقی دنیا سے مختلف ہو، کیونکہ عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں یا آپ ہیں، ہماری آزادی ایک خاص حد تک ہے. میں اپنے ہر اس فعل میں آزاد ہوں جو کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ نہ ہو. جہاں میرے کسی عمل سے دوسرے کو گزند پہنچنا شروع ہو جائے وہاں میری آزادی ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک مشہور مقولہ ہے نا انگریزی کا کہ آپ اپنی چھڑی گھمانے میں آزاد ہیں، چھڑی گھمائیں، لیکن یہ آپ کی آزادی اس حد تک ہے کہ یہ آپ کی چھڑی دوسرے کی ناک کو نہ چھوئے. جب آپ کی چھڑی دوسرے کی ناک کو چھونا شروع کر دے تو پھر آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. مراد یہ ہے کہ حقیقی زندگی میں آزادی کا جو تصور ہے وہ کچھ پابندیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابا دل بھی ہے، کہ وہ زمین میں گڑی ہوئی ہے صنوبر کا پودا، وہ پھلنے پھولنے میں، اوپر اٹھنے میں، بلند ہونے میں آزاد ہے، لیکن کچھ پابندیاں بھی ہیں اس کے ساتھ. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابا دل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. کہ انسانی زندگی میں آزادی کو پابندیوں کے ساتھ مشروط ہونا پڑتا ہے، جبکہ داستانی زندگی میں، داستانی دنیا میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی. پھر یہ بھی ہے کہ داستان کی ساری توجہ واقعات پر ہوتی ہے. یہ پچھلے آدھے گھنٹے کے دوران اس بات پہ ہم نے بار بار ذکر کیا ہے اس بات کا کہ داستان کی توجہ واقعات پر ہوتی ہے، جبکہ ناول کرداروں پر مبنی ہوتا ہے. ناول کے واقعات عام طور پر
کرداروں کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ اہم بات ہے، اسے دوبارہ سمجھ لیجئے کہ ناول کے واقعات عام طور پر کرداروں کے تابع ہوتے ہیں، جبکہ داستان میں واقعات کردار کا رخ متعین کرتے ہیں۔ داستان میں پیش آنے والے واقعات کرداروں کا رخ متعین کرتے ہیں، جبکہ ناول میں جو پیش آنے والے واقعات افراد کے، انسانوں کے تابع ہوتے ہیں۔ داستان ہمارے لیے خیر و شر کے تصورات کو نمایاں کرتی ہے۔ ہمارے لیے خیر و شر کا جو تصادم ہے، خیر و شر کی جو کشمکش ہے، داستان اپنے اختتام پر اس فلسفے کو ہمارے لیے اہم بناتی ہے کہ زندگی جتنی بھی جد و جہد سے گزرے، زندگی جتنے بھی کٹھن مراحل سے گزرے، زندگی میں جتنے بھی بلاؤں یا آفتات سے ہمیں واسطہ پڑے، ہمیں جن مشکلات سے بھی نبرد آزما ہونا پڑے، بالآخر فتح خیر کی ہوتی ہے، حق کی ہوتی ہے۔ جبکہ ناول میں افراد کی خارجی اور داخلی کشمکش کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کشمکش اور تصادم ناول میں بھی ہے، لیکن ناول کا یہ جو تصادم ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو افراد کا دیگر افراد کے ساتھ، اور ایک افراد کی باطنی اور داخلی زندگی میں بھی ایک تصادم برپا ہوتا ہے۔ بڑے اور عظیم ناولوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس تصادم کی نوعیت یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمارا جو تصادم ہے یہ معاشرے کے ساتھ ہی ہو، یہ باہر کی دنیا کے ساتھ ہی ہو۔ یہ تصادم کبھی کبھی خود انسان کی اپنی ذات کے اندر بھی برپا ہو جاتا ہے۔ دستویوسکی کا جو ناول ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ جو ہے، یہ دراصل ایک فرد کی اپنی ہی ذات کے ساتھ، اپنے ہی اندرون کے ساتھ اس کا ایک تصادم کی کہانی ہے۔ تو داستانوں میں تصادم کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کا تعلق خارجی دنیا کے ساتھ ہے، جبکہ ناول میں تصادم کی جو نوعیت ہے وہ خارجی دنیا کے ساتھ بھی ہے اور انسان کی اپنی داخلی اور باطنی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے داستان میں اور ناول میں، اس کی نفسیاتی جہاد کے حوالے سے، اس کے موضوعات کی جہاد کے حوالے سے، کہ یہ جو جہد ہے ناول کی، یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ ہمیں اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ یہ انسان کی اپنی ذات کا سامنا کرنے کا سبق دیتی ہے، اور اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس نوعیت کی کیفیات ہمیں داستانوں میں نظر نہیں آتی۔ پھر داستانی واقعات میں ہمیں ایک خاص طرح کا پھیلاؤ دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے، جبکہ ناول کے واقعات میں پھیلاؤ سے زیادہ گہرائی ہوتی ہے۔ یعنی داستانی واقعات کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک واقعے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا واقعہ جنم لیتا ہے اور داستانی واقعات پھیلتے جاتے ہیں، جبکہ ناول کے واقعات میں ہمیں
پھیلاؤ سے زیادہ گہرائی نظر آتی ہے، اس لیے کہ دونوں کے مقاصد مختلف ہیں۔ داستان گو کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں اور ناول نگار کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے علاوہ اور بھی اس کے پہلو ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ بھی ہے کہ داستان میں ہمیں جذبات کی کمی دکھائی دیتی ہے، جذبات کم ہوتے ہیں، جبکہ ناول میں جذبات کا ایک سمندر، ایک بہاؤ ہوتا ہے۔ ناول کی بنیاد چونکہ حقیقی کرداروں پر ہے، اور حقیقی کرداروں کی زندگی ہمیشہ جذبات و احساسات اور محسوسات کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، لہٰذا ناول کے کرداروں میں ہمیں جذبات کا بہاؤ نظر آتا ہے۔ پھر داستان میں جو ارتقائی مدارج ہیں، ہمیں ان میں ایک کمی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں واقعات کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، لہذا ارتقائی عمل جو ہے اور جو اس کے ارتقائی مدارج ہیں، ان میں ایک سست روی اور کمی نظر آتی ہے، جبکہ ناول میں ہمیں ایک خاص طرح کا ارتقاء، ایک تحرک، ایک باقاعدہ پلاٹ کے اعتبار سے ترتیب نظر آتی ہے کہ اس میں ایک آغاز ہوتا ہے، ایک ارتقاء ہوتا ہے اس کے واقعات میں، اس کے مدارج میں، پھر وہ ایک عروج پہ جاتا ہے، پھر اس کی کہانی اپنے ایک منطقی انجام کی جانب بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک انکشاف ہوتا ہے، ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے واقعات میں، جو ہمیں صرف ناول میں نظر آتا ہے، ہمیں داستانوں میں نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ناول کے مقابلے میں داستان میں مکالموں کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے، جبکہ ناول میں مکالمے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ناول میں مکالموں پر انحصار کرتے ہوئے بعض ناول نگار جو ہیں، انہوں نے بہت عمدہ اور اعلیٰ اور گہرا فلسفہ زندگی ہمارے سامنے پیش کیا۔ ناول نگار اپنے نظریہ فن کو یا اپنے فلسفہ زندگی کو دو طرح سے ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، ایک تو واقعات کی بنت کے اعتبار سے، دوسرا مکالموں کے ذریعے۔ وہ اپنے مکالموں کے ذریعے، اپنے بیانیے کے ذریعے ہمارے سامنے زندگی کے فلسفے کو پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناول کے مکالمے جو ہیں وہ ناول کی رفتار پر اثر انداز ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ منظر کشی میں بھی بہت فرق ہے، ناول کی منظر کشی میں اور داستان کی منظر کشی میں۔ داستان میں منظر کشی برائے منظر کشی ہوتی ہے، اس منظر کشی کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا، جبکہ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ داستان کی جو منظر کشی ہے وہ اس کے ارتقائی عمل کو اور داستان کی رفتار کو آگے نہیں بڑھاتی، جبکہ ناول کی منظر کشی یا ناول کے جو مناظر ہیں ان کا ناول کی کہانی کے ساتھ ایک لازمی تعلق ہوتا ہے۔ یعنی ناول کے اندر بیان کیا گیا منظرنامہ، اس کی منظر کشی جو ہے وہ ناول کی کہانی کے ساتھ پورے طور پہ وابستہ اور مربوط ہوتی ہے، اور ناول کے مناظر جو ہیں وہ غیر شعوری طور پہ ناول کی کہانی کی رفتار کو متاثر کرتے ہیں اور اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو تھا ناول کے حوالے سے ایک چھوٹا سا بیانیہ کہ داستان میں اور ناول میں فرق کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جولائی میں آپ لوگوں کے ہوں گے 3rd ویک میں شاید آپ کے پیپر ہیں جولائی میں، تو اس کے لیے ایک اسائنمنٹ جو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ اسائنمنٹ آپ نے مجھے 15 جولائی سے پہلے یہ تیار کر کے بھیجنی ہے۔ اس اسائنمنٹ کا موضوع ہے داستان کا زوال، ناول کا آغاز۔
یہ نا یہ میں نے لکھی تھی آپ کے لیے، سوچا تھا یہ ٹاپک کہ داستان کا زوال، ناول کا آغاز، ایک تجزیہ. داستان کا آغاز، ناول کا آغاز، ایک تجزیہ. اس موضوع پہ آپ نے ایک اسائنمنٹ تیار کرنی ہے جو آپ 15 جولائی سے پہلے یا 15 جولائی تک مجھے ارسال فرما دیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اپنے اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.